خوش آمدید دوستو، ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سن 1600 میں لندن کے تن تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ اول سے درخواست کی کہ انہیں برصغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ بعد کے زمانے میں شاہجہاں، اورنگزیب، شاہ عالم، بنگال کے صوبے دار شائستہ خان اور شہنشاہ افراسیاب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید تجارتی رعایتیں دیں اور ان کی دریا دلی کا انگریز نے خوب فائدہ اٹھایا اور تاجروں نے اب کھل کر حملہ آوروں کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ سندھ کے میروں نے انگریز کو جنگ کا کوئی موقع نہیں دیا، مگر وہ تو سارے برصغیر پر قبضہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے وہ سندھ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فیصلہ کن لڑائی میانی میں 1843 میں ہوتی ہے اور سر چارلس نیپیئر کی فتح ہوتی ہے۔ سندھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، کشمیر بھی انگریزوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، جسے وہ 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب اودھ کو چھوڑ کے سارے برصغیر پر انگریز کا قبضہ ہے۔ برصغیر عملاً ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ انگریزوں کا ظلم و جبر رنگ لاتا ہے اور یکا یک دبے ہوئے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ 10 مئی 1957 کو میرٹھ میں کمپنی کی فوج کے مسلمان اور ہندو سپاہی علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں۔ جنگ آزادی کی رہنمائی میں مسلمان آگے رہے ہیں، اس لیے انگریزوں کے بے ایمانہ اور درندہ صفت انتقام کا وہی سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں۔ کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دی جاتی ہیں اور چوراہوں پر لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں۔ تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے۔ مغل حکومت کا زوال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے۔ 1857 کے بعد مسلمان انگریزوں کے عتاب کا شکار ہیں، مگر ہندو ہر معاملے میں انگریز سے تعاون کرتے ہیں۔ تعلیم، سرکاری ملازمتیں، تجارتی اور دوسری سہولتیں ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں۔ مسلمان تعلیمی، معاشی اور سماجی میدان میں بچھڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ ان کا مستقبل تاریک اور بھیانک نظر آ رہا ہے کہ ایک رہنما نمودار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں عاقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ سر سید نے ہندوؤں کی قومی عصبیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی علیحدہ نمائندگی پر وائسرائے لارڈ رپن کی کونسل میں مدلل تقریریں کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں علی گڑھ میں MAO کالج کا قیام ہے، جو آگے بڑھ کر مسلم یونیورسٹی بنا اور اس طرح ان کی تحریک کو ایک مستقل مرکز مل گیا۔ تلت نے گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تہذیب کے نام پر اپنے اخبار کیسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی نے اس تباہ کن ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب بڑھنے لگا۔ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہے اور سر سید کو ہندوؤں کی ذہنیت کا بخوبی علم ہے۔ وہ مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انگریزوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر برصغیر پر بلا شرکت حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے ہیں۔ اسی سال یعنی 1906 میں برصغیر کے مسلم رہنما ڈھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب ہم 1911 میں پہنچ سکے ہیں۔ برصغیر کی ہندو اکثریت فرقہ وارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کے نئے جوشیلے رہنما آتے ہیں، مولانا محمد علی اور شوکت علی قید و بند کی مصیبت اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روزنامہ کامریڈ انگریزوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ برصغیر میں کانگریس ہندو اکثریت کی وجہ سے سب سے طاقتور جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماؤں کو احساس ہو چلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کے بغیر برصغیر کو آزاد کرانا ممکن نہیں۔ اس میں نمایاں گوکھلے ہیں۔ اسی زمانے میں گاندھی جی بھی ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے 1916 میں کانگریسی اور لیبرل رہنما لکھنؤ میں جمع ہوتے ہیں اور کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی۔ خلافت اور سوارج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مسلمان اور ہندو دوش بدوش انگریزوں کے قید خانے بھر دیتے ہیں۔ کھاڑی کی تحریک زور پکڑتی ہے۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں میں مولانا حضرت موہانی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری
اور حکیم اجمل خان بھی شامل ہیں۔ بنگال میں قاضی نذر الاسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں۔ تحریک اپنے شباب پر ہے کہ تشدد کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جم جاتے ہیں۔ جلد ہی سارے بر صغیر میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مسٹر جناح ایک بار پھر ہندوؤں سے مذاکرات کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر وہ اپنے 14 نکات پیش کرتے ہیں جو مسلم لیگ کا لائحہ عمل بن جاتا ہے۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ہی برصغیر کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اگلے سال دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی بھی ہیں اور علامہ اقبال بھی۔ اقبال برصغیر میں علیحدہ ریاست کی بات کرتے ہیں، مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے۔ وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے یا ان کے حقوق کے تحفظ پر کسی طور راضی نہیں۔ سن 1932 میں چودھری رحمت علی پاکستان کا لفظ وضع کرتے ہیں اور سن 1934 میں جناح لندن سے واپس آتے ہیں اور اپنی زندگی مسلم لیگ کو منظم کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سن 1937 میں جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا عام ترین اجلاس لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے۔ اس اجلاس میں سردار اورنگزیب، نوابزادہ لیاقت علی خان، صدیق عبدالرؤف، مرزا ابو الحسن اصفہانی اور حاجی ستار سبھی شریک ہیں۔ خواجہ ناظم الدین، خواجہ اسماعیل خان، نواب اسماعیل خان، سردار بہادر یار جنگ، نوجوان راجہ صاحب محمود آباد اور سارے نئے پرانے رہنما جو آگے چل کے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں، اب سیاست میں پوری آب و تاب سے ابھرتے ہیں۔ مسلمان عوام اپنے مذہب اور تہذیب کے تحفظ کے لیے جوک دا جوک مسلم لیگ کے رضاکار بنتے ہیں۔ مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب مسٹر جناح کی انتھک کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ قوم انہیں قائد اعظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے۔ اب 1940 عیسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ 1200 سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد شیر بنگال فضل الحق پیش کرتے ہیں اور چودھری خلیق الزماں اس کی تائید کرتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں۔ متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا ایک راستہ تھا اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج برصغیر کے گوشے گوشے میں سنائی دیتی ہے۔ قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور برصغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جدوجہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود اور بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے ہیں۔ قائد اعظم اس تاریخی جدوجہد کی عظیم ترین علامت بن گئے، لیکن مسلمانوں کو ابھی پاکستان کے حصول میں بہت سے ہفت خواہاں طے کرنا ہے۔ ہندو کسی صورت برصغیر کی تقسیم کو گوارا کرنے پر تیار نہیں۔ وہ اپنی اکثریت کے زوم میں ہیں اور پورے برصغیر کو اپنی اور صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ یہ ستمبر 1944 ہے۔ ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ گئے ہیں اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے پر جمے رہتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے موقف کی حمایت کرنے آئے ہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کے حصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لارڈ ویول اور رہنماؤں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن برطانوی حکومت برصغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جلد از جلد کوئی حل نکال دینا چاہتی ہے۔ چنانچہ لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے اور لیگی رہنما مسلم عوام کو پاکستان کے حق میں رائے ہموار کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔
ان میں چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل خان چندی گڑھ اور یوسف ہارون، سردار اورنگزیب، سردار نشتر اور تمام دوسرے لیگی رہنما شامل ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے موقف پر انتخابات میں جان لڑا دیتی اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں۔ مرکزی اسمبلی کی تمام مسلم نشستیں لیگ نے جیت لی ہیں۔ انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ اب انگریزوں کے خلاف راست اقدام کا وقت آ گیا ہے، اور 16 اگست 1946 کو سارے ہندوستان میں مسلمان مظاہرے کرتے ہیں اور انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیتے ہیں۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے حکومت برطانیہ لندن میں کانفرنس بلاتی ہے۔ وائسرائے اور کانگریسی اور لیگی رہنما لندن پہنچتے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلمان قائد اعظم کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان برطانوی وزیر اعظم کی قیامگاہ پر پہنچتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد مسٹر اٹلے اور ان کی حکومت اس موقف کو صحیح بتاتے ہیں کہ جو لیگ نے سمجھا ہے۔ کانگریس مسٹر اٹلے کا فیصلہ مان لیتی ہے، مگر بعد میں پھر پلٹ جاتی ہے۔ سارے برصغیر میں حصول پاکستان کی جدوجہد بہت زیادہ دور پکڑ لیتی۔ سن 1947 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریک چلاتی ہے، جو کہ مسلم لیگ کے خیال میں I am very happy that I am at this function, and already I've had the opportunity of meeting some friends, and I might yet find more friends, but you give me no time to do anything else. کانگریس مسٹر ایٹلی کا فیصلہ مان لیتی ہے، مگر پھر پلٹ جاتی ہے۔ سارے بر صغیر میں حصول پاکستان کی جدوجہد بہت زیادہ زور پکڑ لیتی ہے۔ سن 47 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہیں، مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہے۔ لاہور، پشاور اور دوسرے مقامات پر لوگ کی یہ تحریک پنجاب میں یونینسٹ اور سرحد میں کانگریسی وزارتوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست کرنے والے پنجاب کے یونینسٹوں کو بہت جلد مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اب سکھ بھی تحریک پاکستان کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ انگریز برصغیر کو ایک یا دو حکومتوں کو سونپ کر چلے جائیں گے، ہندوؤں اور سکھوں دونوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ نتیجے میں سارے برصغیر میں خوفناک فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ فسادات نے صدیوں کے بھائی چارے اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ انسان کا لہو پانی سے ارزاں ہو گیا ہے، اور حیرت ہے کہ اب بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کے آتا ہے، اور لیگی اور کانگریسی رہنماؤں سے اجلاس کے بعد ماؤنٹ بیٹن وہی حل پیش کرتا ہے جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی برصغیر کی تقسیم۔ انگریزوں کی جانبداری اور جلد بازی ہندوؤں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ کانگریس زمین کے ایک انچ کے لیے فائٹ کرتی ہے۔ سیلٹ اور صوبہ سرحد میں انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us
in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before us. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. کراچی میں پاکستان کے نئے دارالحکومت بنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور قائد اعظم کو بھی ریسیو کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم ہیڈ آف اسٹیٹ کا حلف اٹھاتے ہیں اور لیاقت علی خان وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں۔ As the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. دوستو یہ تو وہ پارٹ تھا کہ جو اس ڈاکومنٹری کے ساتھ آفیشیلی لکھا ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے قائد اعظم کے خطاب کا شروع والا حصہ کاٹا ہے، یعنی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں چاہے کسی ریلیجن کا کسی فرقے کا بندہ ہو، وہ میرے لیے اسٹیٹ کے لیے برابر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مذہب سے، کس فرقے سے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ میں سرٹن ایلیمنٹس تھے جنہوں نے قائد اعظم کے خطاب کو بھی سینسر کرنے سے نہیں بخشا۔ تو آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر۔